اچھا اب یہاں دیکھیں اسی پہلو سے کہ ایک طبقہ بلکہ ایک نہیں کئی طبقات ایسے امت میں گزرے اور اس وقت بھی ہیں جنہوں نے قرآن تو پڑھا لیکن حوالہ قرآن کا دیا، سہارا قرآن کا لیا. ہمارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن وہی کام کیا کہ قرآن پڑھ کے اس کا مطلب اور مفہوم غلط بیان کیا. اور ایسے لوگوں کی خود نبی کریم علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، بالخصوص فرقہ خوارج کے حوالے سے جو احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں ان کو بغور دیکھنا چاہیے، جیسے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خوارج کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کریں گے. صحیح بخاری میں 6930 6931 6932 6933 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2470 تک تقریباً 20 کے قریب احادیث موجود ہیں. اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں متعدد احادیث موجود ہیں، بالخصوص سنن ابی داؤد میں ایک پورا چیپٹر خوارج کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. وہ ساری احادیث کا مضمون یہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی احادیث کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یخرج فیکم قوم، اے میرے صحابہ تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت حقیر جانو گے، وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے. وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے. وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اور تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت حقیر جانو گے. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، وہ قرآن بڑا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے. اور صحیح مسلم میں 6000 صحیح بخاری میں 6931 اور صحیح مسلم میں 2452 اور 53 نمبر حدیث میں الفاظ ہے یتلون کتاب اللہ رتبا، وہ اللہ کی کتاب کو بڑے مزے سے پڑھیں گے، تر و تازہ پڑھیں گے. یتلون کتاب اللہ لینا رتبا، وہ اللہ کی کتاب قرآن کو بڑا زبانیں موڑ موڑ کے تر و تازہ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور سنن ابی داؤد میں 4765 نمبر حدیث ہے یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. کدھر بلائیں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور بڑا تر و تازہ کر کے پڑھیں گے. یدعون الی کتاب اللہ ولیس منہ شیء، فرمایا کہ وہ کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت تو دیں گے لیکن ان کا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان کا قصور کیا ہے، ان کی کوتاہی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا ان کا یہ قصور ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے؟ کیا یہ قصور ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے، کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو صحیح، لیکن قرآن کا جو مطلب اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، اس کو چھوڑ کے اپنا مطلب کو سیڑھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی ایک مثال میں صحیح مسلم سے پیش کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم ہے، اس میں حدیث نمبر 473 ہے. یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میرے اوپر خوارج کے عقائد و نظریات کا اثر ہوا اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبی شریف کی حاضری کے لیے پہنچا. کہتے ہیں کہ جس وقت میں مسجد نبی شریف میں پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے. اور حدیث کا درس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا
ابھی یزید الفقیر کہتے ہیں کہ یہی بات میں نے سنی تو فوراً میں ان کے ساتھ مخاطب ہوا اور کہا یا صاحب رسول اللہ اتدری ما تحدثون، اے رسول اللہ کے صحابی آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو اللہ نے رسوا کر دیا، اور سورہ السجدہ کی آیت نمبر 20 پڑھی کہ کلما ارادو ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو واپس ان کو جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور آپ حدیثیں پڑھ پڑھ کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ یہ یزید الفقیر صحابی نہیں، یہ اس وقت خوارج کے عقائد رکھتے تھے۔ کہا کہ میں نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا کہ آپ حدیث پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس لٹا دیا جائے گا۔ تو وہ صحابی تھے۔ وہ کون تھے؟ انہوں نے قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا۔ تو کہا تم نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ قرآن میں فرماتا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا فرما دے۔ فرمائیے یہ قرآن کی آیت نہیں تم نے پڑھی؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام شفاعت پہ کھڑا کرے گا اور حضور اپنے غلاموں کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کے رب سے جنت لے کے دیں گے۔ اب دیکھیں ذرا، یزید الفقیر نے قرآن کی 2 آیتوں کا حوالہ دیا، گرنتھ یا وید نہیں پڑھی، پڑھا قرآن ہی تھا، اور قرآن پڑھ کے صحابی کو درس اور سبق دے رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ قرآن تو کہتا ہے جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس لٹا دیا جائے گا۔ پڑھا قرآن، لیکن قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ نہیں سکے، مطلب اپنا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور یہی حال اس وقت ہوا جس وقت خوارج نے سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلاف خروج کیا اور جنگ صفین سے نکل کے نہروان کی طرف چلے گئے۔ تقریباً 12,000 کے قریب خوارج جب چلے گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مصالحت ہوئی اور آپس میں واقعہ تحکیم پیش آیا۔ واقعہ تحکیم کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جس وقت جنگ صفین کے موقع پر دونوں فریقین اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک حکم اور ثالث حضرت امیر معاویہ کی طرف سے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کر دیا جائے تاکہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں فریقین کو منظور ہو اور اس پر ہم اپنی بات کو مکمل کر لیں۔ تو جب حکم کا اور تحکیم کا سلسلہ ہوا، اب جب دونوں طرف سے ایک ایک حکم اور ثالث مقرر کیا گیا تو خوارج نے نعرہ بلند کیا لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، ان الحکم الا للہ۔ قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں۔ اور تواریخ میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی کے خطبے کے دوران خوارج کھڑے ہو گئے اور خطبے کے دوران نعرے مارے شروع کیے اشرکت فی دین اللہ رجال۔ تاریخ طبری میں البدایہ والنہایہ میں منقول ہے کہ کہنے لگے اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک کر کے شرک کیا ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت علی کو نعوذ باللہ مشرک کہنے لگے۔ وہ خوارج کس بنیاد پر؟ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حکم نہیں، اللہ کے علاوہ حاکم کوئی نہیں، اور تم نے جو ثالث اور حکم مقرر کیے ہیں یہ تم نے خدا کے بندوں کو خدا کا شریک کر کے شرک کیا ہے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ خوارج نے جب یہ رویہ اختیار کیا تو صحیح مسلم میں 2468 نمبر حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے قرآن کی آیتیں سنی کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے مجھے مشرک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق کا کہہ رہے ہیں لیکن مطلب باطل لے رہے۔ کلمہ حق ہے، حوالہ قرآن کا، حوالہ یہ لوگ حدیث کا دیتے ہیں لیکن مطلب صحیح بیان
نہیں کرتے. اور خوارج کی جو نشانیاں حضور نے بیان کی صحیح بخاری میں جو نشانیاں, صحیح مسلم میں جو نشانیاں ہیں, یقرؤون القرآن یتلون کتاب اللہ رتبا, قرآن پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, یقولون من قول خیر البریہ, اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں بھی پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, حدیثیں بھی پڑھیں گے, لیکن سرکار نے فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل, کلمہ حق ہے لیکن مطلب تمہارا باطل ہے, یہ مطلب نہیں ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول بھی ہیں, حضرت علی کے شاگرد بھی ہیں, اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں ان کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کو مشرک کیوں کہتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبری للنسائی میں اس روایت کو, اور جو امام نسائی کی خصائص علی کے اوپر جو کتاب ہے اس میں روایت نمبر 185 ہے, اس حدیث کو لے کے ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جس وقت خوارج کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ تم حضرت علی کی مخالفت میں کیوں کھڑے ہوئے ہو اور حضرت علی کو نعوذ باللہ مشرک کیوں کہتے ہو, تو انہوں نے یہی حوالہ دیا کہ قرآن کہتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حکم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن کی وہ دوسری آیت نہیں پڑھی, اللہ کریم فرماتا جب مرد اور عورت گھر میں آپس میں ان کا جھگڑا ہو جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک حکم اور ثالث مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کر دیا جائے. تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی, کہاں پڑھی ہے؟ کہا جب مرد اور عورت گھر میں لڑ پڑیں ان کی صلح کروانے کے لیے ثالث اور حکم مقرر ہو سکتے ہیں, تو کیا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کے لیے ثالث مقرر نہیں ہو سکتے؟ جنتی اب اندازہ کریں کہ حضرت علی کو قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم مقرر کر تو مشرک ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ علی تم بھی مشرک ہو, معاویہ بھی مشرک ہیں. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جس وقت جا کے قرآن سمجھایا تو روایات میں موجود ہے 2 یا 3 ہزار خارجیوں کو قرآن سمجھ آیا اور واپس توبہ کر کے مولا علی کی غلامی میں آ گئے. بس تقریر سن لیں یا رسول اللہ یا بس گفتگو سنیں تاکہ میں زیادہ بیان کر سکوں جو باتیں کرنی ہیں. تو اب دیکھیں کہ حوالے قرآن کے, حوالے حدیثوں کے, لیکن جو اس کا صحیح معنی اور مفہوم اور مراد ہے وہ انہوں نے لیا نہیں. اب یہ صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے 93 نمبر روایت ہے کہ یحییٰ بن یعمر تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ سے ملے جا کے. حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے کہ ہمارا وہاں ان کے ساتھ ٹکرا ہوا, ملاقات ہوئی. تو میں نے آگے بڑھ کے ہمت کر کے سیدنا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ حضور ہمارے علاقے میں کچھ علمی کتابی لوگ ہیں, یہ لفظ حدیث کے میں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا, ہمارے علاقے میں کچھ علمی کتابی لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم, وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم, قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ تقدیر کو نہیں مانتے. قرآن پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ نہ گرنتھ نہ وید, قرآن کی بات ہو رہی, قرآن پڑھتے ہیں اور صحیح مسلم ہے قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم علم طلب کرتے ہیں, علمی کتابی کہلاتے ہیں, لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر ان سے بری ہے اور وہ عبداللہ بن عمر سے بری ہے, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن پڑھ کے اگر وہ تقدیر کا انکار کریں, یہ صرف تقدیر کے انکار کی بات ہے. اب جتنے عقیدے اسلام کے وہ سارے ساتھ جوڑ لیں, قرآن پڑھ کے علم کا دعویٰ کر کے اگر وہ مسلمہ مجمل ہے جو امت کے عقائد ہیں ان کا انکار کرتے ہیں تو وہ جتنا مرضی قرآن پڑھیں, اگر وہ گمراہانہ عقیدہ اختیار کرنے والے ہیں تو ان کی بات سننی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, علم طلب کرتے ہیں, لیکن ان سے جا کے کہہ دینا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. جب وہ عقیدہ ہی نہیں مانتے, جب وہ تقدیر کا عقیدہ
جس کے اوپر صحابہ کا عقیدہ موجود ہے اور تمام صحابہ متفق ہیں، وہ اگر اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ان کا قصور یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے یا حدیثیں پڑھتے تھے؟ نہیں، ان کا قصور یہ تھا کہ قرآن کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن جس طرح قرآن حضور کے صحابہ نے پڑھا ہے اس طرح نہیں پڑھتے تھے، قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب جب قرآن مجید کو ہم نے سیکھنا ہے تو قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اسی طریقے سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا اور امت کے اسلاف کا جو طریقہ اور عقیدہ چلا آ رہا ہے اس طریقے اور عقیدے کے مطابق۔ اور اگر کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی پچر لگانے کی کوشش کرے تو ہم نے اس کی بات سننی نہیں، حدیث بھی اس سے سننی ہے، حدیث بھی اس سے، کیونکہ قرآن بھی علم کا سورس ہے اور حدیث بھی علم حاصل کرنے کا سورس اور ذریعہ ہے۔ ابھی یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ روایت جو پڑھنے لگا ہوں یہ مرفوعاً بھی حضرت انس ابن مالک سے ایک کمزور سند کے ساتھ دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، لیکن یہاں یہ روایت جو ہے وہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، یہ علم ہمارا یہ دین ہے، تم یہ دیکھو کہ اپنا دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو۔ دین حاصل کرنا ہے، علم لینا ہے، لیکن علم اور دین لینے کے لیے ایک تو یہ کہ لینا اسی طریقے سے جس طرح ہمارے اسلاف نے لیا، اور پھر کس سے لینا ہے اور کس سے رہنمائی لینی ہے یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کون ہے، سکھانے والا کون ہے۔ اگر وہ سکھانے والا بد عقیدہ ہے تو اس کی بات سننی نہیں ہے۔ کہا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم یہ دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ مقدمہ میں روایت نمبر 27 ہے، امام ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی راوی آ کے روایت بیان کرتا، کوئی حدیث بیان کرتا تو لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے۔ لما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، امت میں گمراہیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، افتراق و انتشار پیدا ہو گیا، تو صحیح مسلم کی روایت نمبر مقدمے کی 27 ہے، امام ابن سیرین فرماتے ہیں قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر وہ کہتے تھے صحابہ تابعین کہ یہ بتاؤ کہ بھئی حدیث کس نے بیان کی ہے، حدیث بیان کرنے والا کون ہے؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، یہ دیکھا جاتا کہ حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے کہ نہیں، کیا ہے بھئی؟ حدیث کے لفظ علمی کتابی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو کم از کم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، یہ دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے کہ نہیں، کیا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ، بھئی یہ دیکھا جاتا کلمہ پڑھتا کہ نہیں، یہ تو نہیں لکھا، کیا لکھا ہے؟ یہ دیکھا جاتا کہ کلمہ بشک پڑھتا ہو لیکن اس کا عقیدہ بھی اہل سنت والا ہے کہ نہیں۔ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر وہ اہل سنت ہوتا تو حدیث کو لیتے، وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر وہ کسی گمراہ عقیدے سے تعلق رکھتا تو اس کی حدیث کو قبول، حدیث پڑھ رہا ہے لیکن قبول، بلکہ اسی صحیح مسلم کے مقدمہ میں روایت نمبر 32 ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک قول نقل کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے تھے دعو حدیث عمر بن ثابت، عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو، کیوں؟ اسے کیا مسئلہ ہے، اس کی حدیثوں کو چھوڑنا کیوں ہے؟ کہا انہو کانا یسب السلف، کیونکہ عمر بن ثابت سلف صالحین کو گالیاں دیتا تھا، اس کی حدیث کو صرف اس لیے چھوڑ دو کہ وہ کیا کرتا تھا، وہ تو حدیث دے رہا ہے۔ کہا کہ ایسا بندہ جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کا عمل یہ ہو کہ وہ سلف کو گالیاں دیتا ہو، اس سے ہم حدیث بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں،
کیونکہ جو سلف کو گالیاں دیتا ہے، سلاف کو برا کہتا ہے، وہ حدیث بیان کرے گا، ہو سکتا ہے اس میں اپنی طرف سے پچھا لگا دے، اور پچھا لگاتے ہیں یہ لوگ، بات کا بتنگڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، بات جناب وہ سمجھے کہ ہوتی ہے پائیا، اس کو سیر بنا کے پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس کے اندر بریکٹیں لگا لگا کے مانوی تحریف کر کر کے کچھ کا کچھ بگاڑ کے مطلب پیش کرتے ہیں۔ فرمایا عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو، اس کا قصور یہ ہے انہو کانا یسب السلف، کیونکہ عمر بن ثابت سلف کو گالیاں دیتا تھا، سلف کو برا کہتا تھا۔ اپنے ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جو سلف کو گالیاں دے، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کی حدیث کو نہیں لینا، تو جو حضور کے صحابہ پر تبرہ کرے، جو حضور کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور فاسق اور نعوذ باللہ ان کو عاصی اور ان کو بدعتی اور گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اس سے بھی ہم نے دین حاصل نہیں کرنا۔ تو دین قرآن و حدیث سے لینا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے، رہنما وہ ہو جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جس کا عمل بھی ٹھیک ہے۔ بات ٹھیک ہوگی نا جی؟ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ لحاظ کرنا ضروری ہے، ورنہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے حالیہ زمانے میں دیکھ لیں یا ماضی قریب سے ماضی بعید تک پوری اسلامی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جتنے بھی گمراہ دڑے اور طبقے پیدا ہوئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا مسئلہ گرنتھ سے ثابت کرتا ہوں یا ویسے ثابت کرتا ہوں، وہ قرآن ہی کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن ہی کی بات کرتے تھے، لیکن قرآن کا جو مطلب ہے وہ مطلب بیان نہیں کرتے، غلط مطلب نکالتے تھے، حدیثوں کے غلط مطلب نکالتے تھے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں، جس طرح خوارج کی میں نے چند مثالیں پیش کی۔ ایک بہت بڑا فرقہ زمانہ ماضی قدیم میں گزرا جس کو فرقہ معتزلہ کہتے ہیں۔ فرقہ معتزلہ کے یقین یعنی عقائد کی کتابوں سے ان کے عقائد اٹھا کر دیکھ لیں، جو اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں ان کے عقائد لے کے پھر ان کے دلائل پھر ان کے جوابات لکھے گئے ہیں، وہ اپنے عقیدے کے اوپر قرآن پاک سے استدلال کرتے تھے۔ مثلا ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات اور صفات مخلوق ہونے سے پاک ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے کہ قرآن میں لکھا، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ وہ کہتے تھے جس کو اللہ نے نازل کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھتے تھے، امام احمد بن حنبل کے ساتھ جو معتزلہ کے مناظرے ہوئے، ان مناظروں میں انہوں نے جب امام احمد بن حنبل کے سامنے مقابلے میں آئے تو آ کے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن شے ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ شے ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ جب قرآن شے ہے تو اللہ ہر شے کا خالق ہے، لہذا قرآن کا بھی خالق ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کا گمراہانہ عقیدہ اور گمراہانہ استدلال تھا ان کا، لیکن استدلال کس سے کر رہے ہیں؟ قرآن سے۔ مجسمہ ایک بہت بڑا گمراہ فرقہ گزرا جو اللہ رب العزت کے لیے نعوذ باللہ تعالی وہ جسم ثابت کرتے تھے، اللہ رب العزت کے لیے جہت و مکان اور اعضاء ثابت کرتے تھے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ ذات جس نے اپنے نبی پر کتاب کو نازل فرمایا، اس کتاب میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ کیا تلاش کرنے کے لیے؟ فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ، ان کا مطلب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کے اندر جو متشابہات ہیں، متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مطلب کو اللہ جانتا ہے ہمیں اس کا مطلب پتا، محکمات کا مطلب ہے جن کا مطلب واضح ہے، اور متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ اب ان مجسمہ نے کیا کیا کہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے تھے،
کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، تو ثابت ہوا اللہ کا ہاتھ بھی ہے ہمارے ہاتھوں کی طرح، نعوذ باللہ۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی دیکھو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، اسے ثابت ہوا اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ فاصنع الفلک بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے اے نوح کشتی تیار کرو، پتہ چلا اللہ کی نعوذ باللہ آنکھیں بھی ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، وہ کہتے ہیں اسے ثابت ہوا اللہ کی پنڈلی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جہت و مکان ثابت کرنے کے لیے کہتے تھے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، وہ کرسی پہ اور عرش پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے جہت اور مکان بھی ثابت کیا۔ استدلال کیسے کیا؟ قرآن سے۔ اور اللہ کے لیے جہت اور مکان اور اعضاء کا ثابت کرنا یہ کفری عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ اللہ کی ذات لا یحد ولا یتصور، جس کی کوئی حد نہیں اور جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، وہ اعضاء سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جہت اور مکان سے پاک ہے، وہ موجود بلا مکان ہے، وہ موجود بلا، یہ پورا ہر عقیدے پہ ڈیٹیل تفصیل گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں صرف اشارہ کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گمراہ فرقوں نے قرآن پاک پڑھ کے استدلال کیا اور اپنے گمراہانہ عقائد جو ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا، لیکن مفہوم غلط پیش کیا، مطلب غلط پیش کیا، اور جو مفہوم اور مطلب امت جس پر چلی آ رہی تھی اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے گمراہانہ جو عقائد و نظریات ہیں ان کے مطابق قرآن کو ڈالنے کی کوشش کی، تو وہ گمراہ ہوئے۔ ایسے گمراہ جو ہیں ان کی بات سننی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ چیزیں، ان کو قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا جو نا وہ سامنے رکھنا ضروری ہے کہ کسی گمراہ کے ہتھے نہیں چڑھنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سمی اللہ۔ صحیح بخاری میں 4547 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھی اور پڑھ کے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کی متشابہات کے پیچھے چلنے والے ہیں، جب تم ان لوگوں کو دیکھو، اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ، جب متشابہات کے پیچھے چلنے والوں کو تم دیکھو، فاحذروہم، تم ان سے بچ کے رہو۔ ان سے کیا کہو؟ بچ کے رہو۔ کیوں؟ وہ متشابہات کے پیچھے چلیں گے اور متشابہات کے پیچھے چل کے تمہارا ذہن خراب کریں گے اور تمہارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا تم نے ان کی بات سننی نہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے یأتونکم من الاحادیث، یأتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس وہ ایسی احادیث لے کے آئیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو احادیث تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہ ہوں گی، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب یہ سمجھیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جو حدیثیں پڑھیں گے تمہارے سامنے ایسی احادیث لے کے آئیں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہ ہوں گی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ احادیث پڑھیں گے، حدیث کا نام دیں گے، لیکن وہ حدیث نہیں ہوگی، وہ اپنی طرف سے انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا، جھوٹی گڑ گڑ کے حدیثیں لے کے آئیں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم بھی ہے، وہ یہ کہ حدیث تو پڑھیں گے لیکن وہ حدیث میں مانوی تعریف کریں گے۔ جس طرح خارجیوں کی علامت بیان کی، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے، یتلون کتاب اللہ لینا رتمن، وہ قرآن کو زبان میں موڑ موڑ کے پڑھیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے، یحرفون معانی ہے کہ وہ اس کے معانی میں تعریف کریں گے، اس کے معنی اور مطلب کو بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے قرآن کا معنی اور مطلب بگاڑ کے پیش کرنے والے ہوں گے، ایسے حدیثوں کا مطلب بگاڑ کے پیش کرنے والے ہوں گے۔ ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔
علم حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث طیبہ سے علم حاصل کیا جائے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ماہر استاذ جو صحیح معنوں میں قرآن پاک کو جاننے والا ہو اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کا عمل بھی صحیح ہو، صحیح طریقے سے علم حاصل کیا جائے، اور جو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے دین کا علم حاصل کرنا فرض کیا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے سیکھیں، سمجھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔